المشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دیں اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نبی کے حسن سے ہستی کا ہر منظر چمکتا ہے، انہی کے نقش پا سے گنبد بیدر چمکتا ہے۔ نبی نے سارے اثناء خلا کے راز کھولے ہیں، علم ان کا سب امکانات کے اوپر چمکتا ہے۔ مہکتا ہے گلے اخلاق کی خوشبو سے ہر آنگن، مہکتا ہے گلے اخلاق کی خوشبو سے ہر آنگن، ضیائے سیرت سرکار سے ہر گھر چمکتا ہے۔ نبی کے حسن سے ہستی کا ہر منظر چمکتا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی جناب غلام سرور خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا آج انتقال ہوا ہے۔
کل شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے ایک جوان جناب عمر دراز نے جام شہادت نوش کی. روہڑی کے قریب روڈ ایکسیڈنٹ میں 13 افراد وفات پائے. جی چترالی صاحب پلیز فاتحہ فرمائیے. جی جی ایک منٹ جی بس سمجھ آ رہی ہے. جی آپ کا جی کون؟ جی شکارپور والے پولیس. جی وہ اس کے بعد دے دیں گے، یہ کر کے نا یہ کالنگ اٹینشن اس کے بعد دے دیں گے. جی چترالی صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. پروردگار عالم جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، اپنے دیدار انہیں نصیب فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب فرما. اللہم اغفرہم ورحمہم ولا تعذبہم واجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ وسکنہم فی الجنۃ النعیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پوائنٹ آف آرڈر ہم دے دیں گے کوشچن آور کے بعد انشاءاللہ دیں گے. کوشچن آور کی نہیں ایجنڈا پورا کرتے. ایویشن کوشچن آور پلیز. اس کے ایویشن جی محترمہ مہناز اکبر عزیز ناٹ پریزنٹ. کوشچن آور کے بعد دیں گے. پوائنٹ سر آپ کو میں دے دیتا ہوں یہ کر کے نا ایجنڈا پورا، پھر میں آپ کو دیتا ہوں. اس کے بعد یہ پلیز یہ ایجنڈا پورا کرتے ہیں، اس کے بعد دیتے ہیں آپ کو پلیز. سید عمران احمد شاہ صاحب. نہیں وہ اس کے بعد کریں گے، اس کے ایجنڈا کر کے نا. جناب علی گور خان ناٹ پریزنٹ. محترمہ نصیبہ چنہ ناٹ پریزنٹ. سید آغا رفیع اللہ ناٹ پریزنٹ. جی سر ایسا نہ کریں آپ کے اتنا وہ جی رفیع اللہ صاحب پلیز. بہت شکریہ جناب اسپیکر. کوشچن نمبر پلیز. سر 41. آنسر بھی ٹیک اینڈ سپلیمنٹری پلیز. سر یہ 6 مہینے ہو گئے اس سوال کو، اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں خرد برد کی تحقیقات نیب اور FIA کر رہی ہے. پھر اس میں بی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی اس پر آبزرویشن DG سول ایویشن کو بتا دی گئی ہے اور وہ مناسب وقت میں جواب دیں گے. سر اگر وہ مناسب وقت کا تعین ہو کہ وہ کب ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ سر اگر کسی بھی سیاسی یا کاروباری شخصیت جو اس ملک میں بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے نیب اور سیاستدانوں کے لیے نیب ایک ایسا ٹول بنایا گیا ہے کہ نہ کاروباری بندے کو اس ملک میں کاروبار کرنے دیا جاتا ہے، نہ کوئی بیوروکریسی کام کر سکتی ہے. خود پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ نیب ایک ناکارہ ادارہ ہے. تو پھر کب اس نیب سے جان چھوٹے گی؟ اگر نیب سے جان نہیں چھڑوانی تو کم سے کم ایسی مقدس گائیں کیوں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نہ پوچھ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں. اور اس میں آپ اس سوال کے اندر آپ سر اگر یہ سوال آپ دیکھ لیں اور اس کا جواب دیکھ لیں تو آپ خود شرمندہ ہو جائیں گے کہ یہ ادارے کر کیا رہے ہیں. جناب جمیل احمد صاحب پلیز. تھینک یو مسٹر اسپیکر. میں اپنے آنریبل ممبر کے نالج کے لیے بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے ہماری 6 انکوائریز جو ہیں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بارے میں وہ نیب میں زیر سماعت ہیں، اور اس کے لیے جتنا بھی ریکویزٹ ڈاکومنٹس چاہیے تھے وہ سب کی سب جو ہے وہ نیب کو دے دیے گئے ہیں. اس میں میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہوں گا کہ سر جو سب سے پہلے جو انکوائری ہے وہ ہے ایئر سائٹ انفراسٹرکچر کی. نیب میں ہمارے دور میں 2020 میں انکوائری جو ہے وہ اس میں تمام ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں. دوسری انکوائری پیسنجر ٹرمینل بلڈنگ کی ہے. سر 2021 میں ہمارے جو سول ایویشن نے تمام ڈاکومنٹس نیب کو پہنچائے ہیں، انکوائری چل رہی ہے. تیسری انکوائری جو ہے وہ ہے اسپیشل سسٹم بیگیج کی.
وہ سر انکوائری 2021 میں جو ہے اس کے تمام ریکویزٹ ڈاکومنٹس پہنچا دیے گئے ہیں. چوتھی انکوائری لینڈ سائڈ انفراسٹرکچر کی ہے, وہ 2019 میں جو ہے وہ ہم نے تمام کی تمام جو ہے وہ نیب میں ڈاکومنٹیشن پہنچا دی ہے. اس کی جو ہے ابھی تک آؤٹ کم جو ہے نیب سے نہیں آئی. پانچویں انکوائری ایئر کرافٹ سٹینڈ ایکوپمنٹ کی ہے سر, وہ بھی جو ہے نیب میں چلی گئی ہے. 2021 میں تمام اس کی ریکویزٹ پورے کر دیے گئے ہیں. چھٹی جو ہے وہ ہے سر کسٹم اینڈ کارگو ایجنٹ بلڈنگ کی, اس کی بھی جو ہے سر 2021 میں جو ہے تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ نیب میں پہنچا دی گئی ہے. ساتویں انکوائری جو FIA کے اندر زیر سماعت ہے جس میں وہ ہے ایئرپورٹ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کی, سر وہ بھی اگست 2018 میں ہماری گورنمنٹ کے آتے ہی تمام ریکویزٹ ڈاکومنٹس ہم نے FIA کو دے دیے ہیں. سر ان تمام کے اوپر جو ہے وہ انکوائری چل رہی ہے, نیب کی ٹیمز وزٹ کر چکی ہیں. ہمارے پاس سر اب اس وقت جو ہے جو بھی رزلٹ آئے گا ہم جو ہے یہاں پہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر جو ہے ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے. نیکسٹ کرن عمران, مس کرن عمران. کرن عمران پلیز سپلیمنٹری پلیز. سر میں نے پوائنٹ آف آرڈر کے لیے بٹن دبایا تھا. نہیں آپ کوشچن کر لیں پلیز. جی پلیز. جی رفیع اللہ صاحب. رفیع اللہ صاحب. شکریہ سر. سر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ 5 لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی جس کو اس انکوائری میں اور نیب کی اور FIA کی اور مختلف انکوائریوں میں یہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے نہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا وہ جس ادارے سے آئے اس ادارے کو بھی نہیں لکھا ان پرسن ان کے گھروں پہ ایک نوٹس بھیجا گیا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پارلیمانی سیکرٹری نے بڑا اچھا جواب دیا, بڑی اچھی بات کی. یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر کب پکڑ دکڑ ہوگی جو کہ کاروباری شخصیات یا ان لوگوں کو جو اس ملک میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بیریئرز موجود ہیں نیب کے, یہ کرپشن کے جو ثبوت موجود ہیں اس کے اگینسٹ ایسی کیا خاص بات ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. جمیل صاحب پلیز. جناب اسپیکر, میں اپنے آنریبل ممبر کو کہنا چاہوں گا کہ ادارہ جو ہے جو سول ایویشن ادارہ ہے یا جو ایویشن منسٹری ہے سر, ہم نے ہر ممکن ڈاکومنٹ جو ہے وہ نیب کی عدالت میں پہنچا دیا ہے. سر وہ عدالت ہے نیب کی, اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے. ہم اس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے, ہم اس پہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکتے. میرے خیال میں سر وہ میں اس کے لیے جواب نہیں دے سکتا کہ وہ کب کمپلیٹ کرے گی اپنی انکوائری. سر بہت شکریہ. جی مسٹر احمد حسین ڈیر. Question number please. Answer be taken as it. Mic on کر لے. Mic on. میڈیکل یونیورسٹیز کی کے متعلق کوشچنز تھا کہ question number دوبارہ بولے please. کوشچن نمبر 39 سر. Answer be taken as it. Supplementary please. تھینک یو سر. سر یہ کوشچن تھا میڈیکل یونیورسٹیز کے بارے میں کہ ساؤتھ پنجاب میں 1 میڈیکل یونیورسٹیز ہے اور باقی اپر پنجاب میں 6 میڈیکل یونیورسٹیز ہیں. اینڈ مائی کوشچن از سر کہ فیسلٹیز کے اعتبار سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایکول ساؤتھ پنجاب میں فیسلٹیز دی گئی ہیں, اور HEC سے بھی یہ انشور کیا جائے کہ یہاں پہ جو پروفیسرز ہیں وہ 1 یونیورسٹی ہے ساؤتھ پنجاب میں اور اس میں 14 پروفیسر ہیں, اور سر اپر پنجاب میں جو یونیورسٹیز ہیں وہاں بھی پتہ کر لیں میڈیکل یونیورسٹیز کی کیا صورتحال ہے. فنڈز ایلوکیشن جو دی جاتی ہے ساؤتھ پنجاب میں جو نشتر میڈیکل یونیورسٹی کو, وہ بھی چیک کر لیں کہ آیا دے آر ایکول کے اپر پنجاب میں جو دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایمرجنسی ڈاکٹرز کی ریزیڈنسز بھی وہاں پہ نہیں ہیں, اور ہارڈ شپ الاؤنس کیونکہ جو نشتر میڈیکل یونیورسٹی ہے وہاں پہ سر سندھ سے اور خیبر پختونخوا سے بھی لوگ آتے ہیں علاج کے لیے جو کہ ریموٹ ایریاز ہیں, اور ہارڈ ایریا الاؤنس وہاں پروفیسرز کو نہیں دیا جاتا, جس کی وجہ سے یونیورسٹی میں 100 پروفیسر ہونے چاہیے اور صرف 14 پروفیسرز ہیں سر, یا 16 ہیں. تو کیا اس زیادتی کی وجہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ
जी वजी अकरम मैडम। शुक्रिया स्पीकर साहब इसमें जो डिटेल मोहतरम फाजिल मेंबर साहब ने मांगी थी वो तो उनको दे दी गई है कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ किस एरिया में हैं, लेकिन ये असल में HEC के अंडर प्राइवेट और ये डेंटल और मेडिकल कॉलेज और पब्लिक आते नहीं हैं। ये जी PMC का पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल इसकी इस्टेब्लिशमेंट और वो सारा कुछ जो भी उनकी गवर्नेंस के मामलात हैं वो देखती हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी अपने मेंबर से कि वो प्लीज़ इसके लिए हेल्थ वालों से, हेल्थ मिनिस्ट्री से और PMC से ये क्वेश्चन जो है ये पूछ लें। शुक्रिया जी। फिर मैं इस तरह करता हूं कि आपका ये क्वेश्चन मैं रेफर करता हूं कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी को, ताकि आप वहां प्रॉपरली इसको चेक कर लें। ठीक है जी, कमेटी में रेफर करते हैं, रेफर टू कमेटी। सईद आरिफुल्लाह प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्लीज। ओके सर, वो मेरा वाला सवाल कमेटी में भेज दें, ताकि क्योंकि आपने सुन जी। लिया कि सईद महमूद शाह साहब, सईद महमूद शाह साहब प्लीज। अच्छा जी जी, आप प्लीज आप मुझे सवाल नंबर 42 क्वेश्चन नंबर प्लीज 42 नंबर है जी। आंसर बी टेकन द रेस्ट सप्लीमेंट्री प्लीज। जी, आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 3-4 सालों से कल्लात में और सूराब में इंटरनेट सर्विस बंद है, और इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ तालीम और तरक्की का इन्हिसार ही सिर्फ इंटरनेट पे है और ऑनलाइन क्लासेस भी पूरी दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन हमारे कल्लात और सूराब अभी तक वही पत्थर के ज़माने का मंजर पेश कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये कब इंटरनेट सर्विस बहाल करेंगे, और बहाने का यही लिखा गया है कि वहाँ सिक्योरिटी मसाइल है। तो मैं आपको दावा से कहता हूँ कि हमारे इलाके कल्लात और सूराब पुरान इलाके हैं, वहाँ कोई इस किस्म का मसला और इशू नहीं है। तो यहाँ इस मेरी दरख्वास्त को सुनने वाला कोई नहीं है। मुझे यही टाइम बता दें कि वो कब इंटरनेट सर्विस बहाल करेंगे। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। मैंने शाह साहब को ज़ाती तौर पे भी एक से ज़्यादा दफ़ा मुलाकात करके इशू के ऊपर जो इन्होंने कहा है कि पंजगूर में और सुराब जो अर्स्ट वाइल नाउ इट इज़ नोन एज सिकंदराबाद, वहाँ पे बंद हैं ये जो सिग्नल्स। उनका मैंने जब नोटिस लिया और इनके कहने के मुताबिक मैंने मुतल्लिका इदारों से रब्ता किया, तो उसका एक रिव्यू कंडक्ट हुआ कुछ अरसा पहले, रमज़ान से कुछ अरसा पहले। लेकिन ये बंद हुए थे जनाब स्पीकर 21 फरवरी 2017 से सिक्योरिटी के जब कंसर्न्स बने, और सिक्योरिटी सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी कहने से कंसर्न्स नहीं, जहां एक्शनेबल आती हैं सबवर्शन की एक्टिविटीज़, वहाँ पे ये सिग्नल बंद किए जाते हैं। मुल्क के बाकी इलाकों में भी इसी तरह से वक्तन फ़वक्तन किया जाता है। लेकिन मैं इसको फिर चेक कर लेता हूँ कि कब तक, डेट कोई नहीं दी जा सकती, इसलिए कि वो डेट देने के लिए आप एहतियात जमा करा सकते हैं। कि हम सब ने देखा। शेर अकबर खान साहब सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर साहब, मेरा मिनिस्टर साहब से एक क्वेश्चन है कि ज़िला बुनेर में भी इंटरनेट की सर्विस बिल्कुल न होने के बराबर है, और यहाँ पे लोगों से 4G 3G का वो पैकेज लिया जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पीकर साहब, आप काइंडली मेहरबानी करके PTCL वाले लोगों के जेब पर और डाका डाल रहे हैं, करोड़ों रुपए के रेवेन्यू वो जमा कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, काइंडली इंस्पेक्शन को मुताल्लिका कमेटी के पास भेजें ताकि वहाँ पे देख दें कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली जो पैकेज 4G का दिया जा रहा है, एक्चुअली वहाँ पे जो सर्विस 2G की दी जा रही है। तो काइंडली आप मेहरबानी करके, यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है, काइंडली मेहरबानी की वजह से, मेहरबानी करके कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है, काइंडली इस मेरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को मुतालिक कमेटी के पास भेज दीजिए। जी प्लीज अबरार साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर।
میں چیک کر لیتا ہوں. یہ نئی بات ہے کہ بونیر کے اندر انہوں نے 2 شکایت فاضل ممبر کر رہے ہیں. ایک تو یہ جہاں پہ کنیکشنز کمزور ہیں اور ان کی اویلیبلٹی پوری نہیں ہوتی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق. میں جو ڈی جی ہیں ان کے متعلقہ ادارے کے ان کو میں کہوں گا, اور آپ کو بھی میں آج یہ کہیں گے کل کہیں گے تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو وہ حل کریں. اور اگین the same reply would be there جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی جگہ کوئی بند کیا جاتا ہے on the report of actionable subversion یا terrorist activities کی وجہ سے. جی نیکسٹ کوشچن محترمہ نصیبہ چنہ. محترم آپ میٹنگ کر لیں گے منسٹر صاحب کے ساتھ, آپ مل جی. محترمہ نصیبہ چنہ پلیز. جی میں نے ان کو انسٹرکشن دے دیا, آپ مل لیں, آپ آپس میں مل لیں. جی پلیز. جی محترمہ نصیبہ چنہ پلیز. جی کوشچن نمبر 40. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری پلیز. جی یہ جو یہاں سوال کا جواب دیا گیا کہ اس کے آنر کون ہے, پاکستانی آنر ہے یا باہر کے آنرشپ ہے, اور پاکستان میں کب آپریٹ ہوں گے یا انٹرنیشنل بینک پہ آپریٹ ہوں گے, اور یہ ہے کہ یہ کون سی ایئر لائن شروع ہے, کہاں سے ہوئی ہے, کہاں سے شروع ہوگی, کہاں جائے گی. جی جمیل احمد صاحب. روٹ ہمیں بتائیں. جی جمیل صاحب. اچھا جی میڈم, محترمہ نے جو سوال کیا ہے انہوں نے کافی ڈیٹیلز مانگی ہیں. ان میں سے جو میرے نالج میں ہے سر وہ میں ان کو دے دوں گا. جتنی بھی نئی 3 ایئر لائن جو آ رہی ہیں اس کے اندر تینوں کے تینوں جو ہیں وہ چونکہ اس میں ایک کا تو کنفرم ہے کہ ہی از پاکستانی. جو فلائی جنا ہے دیٹ از دا پاکستانی اوریجن, پاکستانی بزنس کمپنی ہے, انہوں نے اپلائی کیا ہے. جو کیو ایئر ہے سر اس نے صرف ابھی تک اپلائی کیا ہے, اس کا ابھی تک پروسیس ہوا ہے, کوئی اس کو دیا نہیں ہے. لیکن جو نارتھ ایئر ہے اور جو فلائی جنا ہے یہ تو پاکستانی ریزیڈنٹ ہیں. میں کیو ایئر کا کنفرم کر کے محترمہ کو بتا دوں گا سر جو بھی ہے اس کی. سید طارق حسین. سید طارق حسین صاحب سپلیمنٹری پلیز. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ایک طرف تو یہ نئی ایئر لائن ان کو لائسنسز ایشو ہو رہے ہیں. پہلے ہی ایک سٹیٹمنٹ ایسی آئی تھی جس کی وجہ سے پی آئی اے کو بہت بڑا لاس ہو گیا تھا منسٹر صاحب کی طرف سے. اب ایک اور چیز یہ ہوئی ہے سر کہ اپنا سندھ میں کچھ آفیسز پی آئی اے کی کراچی میں ہیں اور ایک آدھی شاید سکھر میں ہے. بیچ میں صرف ایک آفس تھی سر جو حیدرآباد میں آپریٹ کرتی تھی جو کہ وہاں کے 8-10 ضلعوں کو کور کرتی تھی. وہ آفس پی آئی اے اون کرتی ہے سر. اس کے باوجود بھی مطلب وہاں پہ کوئی پی آئی اے کا خرچہ نہیں ہے. تو ایک طرف نئی ایئر لائنز کو اجازت دی جا رہی ہے, دوسری طرف انہی آفیسز کو جہاں سے سیل ہوتی ہے ان آفیسز کو بند کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے سر؟ مطلب پی آئی اے کو بالکل بٹھا دینا ہے, پی آئی اے کو بالکل ختم کر دینا ہے, کیونکہ اب اگر ہم سیلز آفیسز کو بھی بند کر دیں گے تو لوگ کہاں سے ٹکٹس خریدیں گے, کون پی آئی اے میں چڑھے گا سر؟ جی جمیل صاحب پلیز. سر میں اپنے محترم ممبر کو نالج میں لانا چاہوں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے تو پی آئی اے جو پرائیویٹ بکنگ ایجنٹس تھے بہت کم تھے. اس وقت پی آئی اے کا 90% بزنس جو ریزرویشن اور ٹکٹنگ کا ہے سر وہ یا تو ایجنٹ کے ہے یا وہ آن لائن ہے. اس وجہ سے جو ہمارے 15 جو ہے جو آفیسز تھے مختلف شہروں میں اس کا برڈن پی آئی اے کے اوپر بہت تھا, کیونکہ 90% بزنس جو ہے وہ پی آئی اے سے باہر کے لوگ کر رہے تھے. 10% جو بزنس تھا بکنگ کا, ٹکٹنگ کا, ریزرویشن کا وہ ان 15 دفتروں کے اوپر تھا اور وہ بہت بڑا برڈن تھا. آلریڈی پی آئی اے کا بہت لاس ہے. اس لاس کو مد نظر رکھتے ہوئے سر ہم جو تمام آفیسز جیسے حیدرآباد کی بات کی ہے اس کے اوپر ہمارے متحدہ کے دوستوں نے بھی اپلائی کی, منسٹر سے بات چیت بھی کی تھی اور ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ سر فائنینشل برڈن کو کم کرنے کے لیے ہم ان 15 دفتروں کو بند کر رہے ہیں, لمیٹڈ کر رہے ہیں تاکہ مزید لاس نہ ہو. اس وقت آن لائن جو ہے بکنگ اویلیبل ہے, ریزرویشن اویلیبل ہے اور پرائیویٹ ایجنٹ 90% بزنس کر رہے ہیں. نیکسٹ کوشچن محترمہ نفیسہ عنایت اللہ خٹک. جی پلیز. رحیم شکریہ اسپیکر صاحب. میرا کوشچن نمبر 44. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری پلیز.
سر میرے کویشچن جو ہے سب سے پہلے میں اس کا اینڈ کو دوں گی واش کو. واش کے اوپر میں نے خود بھی پچھلی حکومت میں کام کیا ہے. ٹریننگ ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر کچھ وہ لاوارث ہو جاتا ہے. تو اس ہماری حکومت نے اس میں فالو اپ کے لیے کیا رکھا ہوا ہے کہ یہ واش ٹریننگ کے بعد افیکٹو بھی ہو. دوسری بات ہے میری کہ ورٹیکل, ہم نے کہا تھا کہ چائنا کا ہم جو ورٹیکل ہے پلانٹیشن, اس کو ہم اپنی شہروں میں اپنائیں گے. تو کیا یہ ہماری مینڈیٹری ہو گئی ہے کہ ہر بندہ جو کہ ہائی رائز بلڈنگ بنائے گا یا فلیٹس بنائے گا اس نے ٹیرسز رکھنی ہے فار پلانٹیشن, اور جو روف ٹاپ ہے اس میں وہ بھی گرینری کرنی ہے. اور ہماری جو کچی بستیاں ہیں جہاں کوئی درخت نہیں ہوتا اور ہجوم ہوتا ہے بندوں کا, گھر سے گلیاں تنگ تنگ ہوتی ہیں, وہاں روف ٹاپ پلانٹیشن کی کوئی ٹریننگ کا میکینزم بنایا ہے منسٹری نے, تاکہ یہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے روف ٹاپس کے اوپر یہ لوگ اپنی گارڈننگ کر سکیں, تاکہ ہم کلین گرین کو ٹرو سینس میں ہم لے کر آئیں. اور جو واش رومز ہیں اس کا کیا طریقہ ہے, وہاں کے نالیاں وغیرہ جو ہے ان کا فیسیلیٹیشن دے رہی ہے ہماری حکومت جو پرانی ہے, اس میں کیا کر رہے ہیں میڈم تاکہ افیکٹ. جی اسپیکر صاحب, بیسکلی ان کے 3 کویسچنز ہیں MNA صاحبہ کے. پہلا انہوں نے کہا جی روف ٹاپ پہ کہ اور ٹیرسز پہ کیا گرینری ہم نے الاؤڈ کیے. آپ کو اسپیکر صاحب پتہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے ایگریکلچر لینڈ کو اور اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ ہم اپنی ایگریکلچر لینڈ کو بہت زیادہ انکروچ کر لیتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں, تو ہماری گرین زونز یا پھر ایگریکلچر لینڈ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ہم پرائم منسٹر عمران خان نے ایک انیشیٹو لیا ہائی رائز بلڈنگ کا, جس میں ہم نے ورٹیکل لمٹس ختم کر دیں. اور آپ ایویشن منسٹر کے ساتھ ہم نے کام کیا کہ جہاں پہ صرف ہوائی جہاز نے اترنا ہے اس کے سپیس کے علاوہ جتنا بھی ایریا ہے ہم اس کے اربنائزیشن میں اس کو ٹال بلڈنگ بنا سکیں. ابھی آپ کو پتہ ہے ماسٹر پلان سب سے پہلا بیسکلی اسلام آباد کا بن رہا ہے. وہ کمیٹی پرائم منسٹر عمران خان خود چیئر کرتے ہیں. وہ کمیٹی بیسکلی اسپیکر صاحب جو ہے جو فیمس آرکیٹیکٹ ہے نیر علی دادا, وہ اس کو چیئر کرتے ہیں. اور اس میں انوائرمنٹلسٹ, اربن پلانرز, سول سوسائٹی سے لوگ اور ایگریکلچرسٹ اور فارسٹ سے بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے لوگ اس میں بیٹھے ہیں. وہ ماسٹر پلان اب فائنل ہونے والا ہے, اس کی پہلی بریفنگ 2 ہو چکی ہیں. تو اس میں بلڈنگ کوڈ میں ہائی رائز بلڈنگ میں گرین کوڈز اور اس کے علاوہ روف ٹاپ اور ٹیرسز پہ گرینری اس میں شامل ہے. لیکن وہ فرسٹ ابھی ماسٹر پلان بن رہا ہے, تو اس کے اوپر جب وہ فائنل ہو جائے گا تو میں آپ کو بیسکلی بتا سکوں گی کہ بلڈنگ کوڈ میں ہم نے اس کو کیا شامل کیا ہے. لیکن ویسے بلڈنگ کوڈ میں جو ہے وہ رین واٹر ہارویسٹنگ, گرینری, پھر اسی طریقے سے ارتھ کویک کے لیے یا لوگوں کے لیے ملازمت کے لیے سیفٹی, پھر یہ بہت ساری چیزیں اور پیڈسٹرین آلریڈی شامل ہوتی ہیں. سیکنڈ جو ہے MNA صاحبہ نے یہ سوال کیا واش کا جو پورا ایک ڈائریکٹوریٹ ہے وہ اسپیکر صاحب ہماری منسٹری سے آپریٹ ہو رہا ہے. اس میں آپ نے جو کہا ہے کہ واش رومز پہ یا اسکولوں کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس میں ہم لوگوں نے 30,000 گرین اسکولز جو ہیں وہ ہم لوگوں نے اپرووڈ کیے ہیں, جس میں 10,000 ہماری فیڈرل گورنمنٹ کرے گی اور 20,000 پروونسز کریں گے. اس میں ہم لوگوں نے اسکول جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں اس میں ہم لوگوں نے گرلز اسکولوں پہ اسپیشلی میں نے جا کے خود لانچ کیا ہے 2 سے 3 ایسے واش رومز ہم بنا کے دے رہے ہیں اور بنا کے دیتے بھی ہیں UN کے ساتھ, کہ جس کے اندر ہماری جو بچیاں ہیں جو ایڈولسنس ایج میں جاتی ہیں ان کو جو ہے اس کے اندر ایشو نہ ہو. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. واش پروگرام میں جو ٹریننگ بھی کرتے ہیں اس کا ہم فالو اپ لیتے ہیں. جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی طاہرہ اورنگزیب میڈم سپلیمنٹری پلیز. تھینک یو اسپیکر پلیز صاحب. آرڈر ان دا ہاؤس. نفیسہ بہن نے بہت اچھا سوال کیا, اور لیکن منسٹر صاحبہ نے کچی آبادیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. انہوں نے تجویز دی ہے کہ کچی آبادی کے جو لوگ ہیں وہاں پاپولیشن بہت زیادہ ہے, تو کیا گورنمنٹ وہاں لوگوں کو فری پلانٹیشن کے لیے کوئی مدد کرے گی؟ وہ تو روٹی سے بھی تنگ ہیں, مہنگائی میں وہ پودے کہاں سے خریدیں گے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے, انہوں نے کہا میں نے اسکول وزٹ کیے ہیں اور ہر اسکول میں ہم 2 یا 3 واش روم بنا کے دے رہے ہیں, تو کیا وہاں کی بچیوں کی تعداد کے مطابق 2 یا 3 واش روم بہت کافی ہوں گے؟ کم سے کم اس کی تعداد 20 تو کریں. تھینک یو. جی زرتاج گل میڈم. جی اسپیکر صاحب جو میڈم صاحبہ نے اس کی بات کی ہے کہ جی کچی آبادیوں میں دیکھیں اسپیکر صاحب جو کچی آبادیاں ہیں وہ تو اربن ڈاکٹر صاحب پلیز آپ لوگ پلیز آپ تشریف رکھیں پلیز.
प्लीज तशरीफ रखे प्लीज तशरीफ जी प्लीज। जी स्पीकर साहब, जो कच्ची आबादियां हैं वो तो इरेगुलेटेड और अनऑर्गेनाइज्ड, वो तो अपनी मर्जी से लोग अपने प्लॉट्स और एरिया बेच जाते हैं, ना उसमें कोई उसमें बुनियादी सहूलतें नहीं होती। तो वो तो चूंकि आबादी की वजह से अर्बन स्प्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो कच्ची आबादी को अभी हमारी हुकूमत ने 2 प्रोग्राम हमने यूएन हैबिटाट के साथ जो है वो हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम इन कच्ची आबादियों की जो लाइफ है, स्टैंडर्ड है, उसको ठीक करने में मदद करें, चाहे वो सीवरेज है, सैनिटेशन है या फिर ग्रीनरी है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर वो चाहेंगे तो डिटेल में उनको यूएन हैबिटाट की दोनों इनको वो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का हिस्सा है और एज अ थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन भी है। जहाँ तक मैम ने स्कूलों की बात की है, देखिए स्पीकर साहब, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में वॉश प्रोग्राम है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने गर्ल्स स्कूल पे काम किया है, क्योंकि गर्ल्स स्कूल का ड्रॉप आउट बच्चों का स्कूलों से एडोलेसेंस एज की वजह से, कि उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, ना ही वो अपनी मदर से या टीचर से उस तरह बात कर सकती है। तो हमने उनकी वजह से ग्रीन स्कूल बनाए हैं। अभी तो हमने 2 वॉशरूम्स का, उसमें रेगुलर वॉशरूम भी है, लेकिन जो गर्ल फ्रेंडली वॉशरूम है हमने उसका उसमें एडिशन किया है। 20 का कह रही हैं या 10 वॉशरूम का कह रही हैं, वो तो स्पीकर साहब फिर जारी बात है, हर प्रोविंसेस का अपना एजुकेशन बजट है, बिल्डिंग का बजट है। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो एलोकेशन में ज़्यादा करें ताकि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटेशन बच्चों को मिल जाए, क्योंकि जितना हम फ्रेंडली स्कूल उनको दे सकते हैं गर्ल्स को, उससे उनका ड्रॉप आउट जो है वो स्कूल से कम होगा लड़कों के मुकाबले में। मुहतरमा शमीम आरा पंवर, नेक्स्ट क्वेश्चन। शमीम आरा पंवर, क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 45। आंसर भी टेकन सप्लीमेंट्री प्लीज। जी, मेरा सवाल है कि यकसा निसाब तालीम के लिए तमाम सूबों को क्या ऑन बोर्ड लिया गया है या नहीं? यकसा निज़ाम तालीम क्या एक निसाब होगा या एक बेंच मार्क सेट कर देंगे या ये पैरामीटर तय कर दिए जाएंगे? जी वजिया अकरम मैडम प्लीज। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक, जो कि इसके ऊपर शफकत महमूद साहब की सरबराही में हम सिंगल नेशनल करिकुलम पे काम कर रहे हैं, इसमें तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स और सूबे हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और कंप्लीट उनकी मशावरत के साथ ये पूरा अमल IPMC इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि एक एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फोरम है, उसके तहत ये सब काम कर रहे हैं। और हमारे पास तमाम सूबों से और फेडरेटिंग यूनिट से सिवाय सिंध कॉन्फ्रेंस आ चुकी है। क्लास प्री 1 to 5 इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्लास प्री 1 to 5 इस सेशन में अगस्त 2021 से शुरू हो जाएगी। उसमें मॉडल टेक्स्ट बुक्स भी तैयार हैं। और मेरी बहन ने ये सवाल किया कि ये एक पैरामीटर होगा, ये सिलेबस होगा। तो अब हमने ये किया है कि जब करिकुलम पूरा बन गया है तो वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी मौजूद है ताकि उसके ऊपर पब्लिक इनपुट भी लिया जा सके। और उसके साथ साथ ये इसमें हमने इंटरनेशनल जैसे कैम्ब्रिज है और बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी एवेल्युएट कराया है इसके साइंस, मैथ्स और अंग्रेज़ी के करिकुलम को। अब जो इसके अंदर एक और सवाल है कि ये किताबें होंगी या सिलेबस होगा या बेंचमार्क होगा, तो उसके लिए ये है कि इस दफ़ा क्लास प्री 1 to 5 हमने मॉडल टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो डेवलप की हैं। डिफरेंट यहाँ पे हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद से लैंग्वेज कॉन्फ्रेंसेस हुई और उसके बाद हम मॉडल टेक्स्ट बुक्स डेवलप कर पाए। अब वो सूबों की अपनी मर्जी है कि वो उन मॉडल टेक्स्ट बुक्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं या उस करिकुलम के अकॉर्डिंगली अपना सिलेबस अपने स्कूल्स में वो देना चाहते हैं। शुक्रिया स्पीकर साहब। मोहसिन दावल, सप्लीमेंट्री प्लीज। जी स्पीकर साहब, ये सबसे पहले तो मसला ये कि जो करिकुलम का मसला है ये प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ये सिंगल नेशनल करिकुलम की क्यों ज़रूरत पेश आई, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती। ये जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी इस पर तफसीलन बहस हो चुकी है। अब वो जब कहती भी है कि मिसाल सिंध से भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तमाम सूबे अपना अपना करिकुलम बना सकते हैं। और मुझे पता है कि जब 18वीं तरमीम पास हुई है अक्सर सूबों ने अपना करिकुलम बनाया भी था, उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, उस पर तफसीली डिबेट की ज़रूरत थी। ये डिबेट हुए बगैर वहाँ पर उन्होंने अपने आप के साथ फैसला कर लिया कि भाई हम ये सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ जाएं। इसमें काफ़ी चीज़ें है जो मतलब जो काफ़ी फॉल्ट लाइन्स उसमें
جس کو متنظر رکھنا ہوگا اور اس پر ڈیبیٹ ہوگی. اس ڈیبیٹ کے بغیر نازک مسئلے کو چھیڑنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہو. نہیں آپ نے تو تقریر کی, آپ نے تو نہیں تقریر یہی کی کہ مثال آپ جب بورڈ نہیں ہو. جی اکرم. اسپیکر صاحب, اس میں سندھ سے ہمارے پاس ایکسپرٹس شامل تھے اور وہ اس پورے مشاورتی پروسیس میں ہمارے ساتھ تھے اور ان کی مدد سے ہی یہ سنگل نیشنل کریکولم یہاں تک پہنچ سکا ہے. اور دوسرے جہاں تک یہ سوال ہے کہ صوبوں کا اپنا اپنا معاملہ ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ڈیفینس, فائنانس جس طرح سے اسٹریٹجکلی اس ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے, ایجوکیشن اور خاص طور پر اس میں کریکولم بھی اتنا ہی ضروری ہے. اور ایک نیشنل کوہیژن ڈیولپ کرنے کے لیے, ایک نیشنل ہارمونی ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہمارے ملک میں جو 3 سٹریمز چل رہی ہیں ایجوکیشن کی, جہاں پہ ایلیٹ سکولز ہیں, مدرسہ سکولز ہیں, اور جہاں پہ لوگ پیئنگ پرائیویٹ سکولز ہیں, پبلک سکولز ہیں, ان کو کم از کم آپ ایک جگہ اکٹھا کر سکیں اور ایک نیشنل ایک کوہیژن ڈیولپ کر سکیں اور ایک اس بکھری ہوئی قوم کو آپ ایک جگہ اکٹھا کر سکیں. تو اس کے اوپر بے تحاشا ڈیبیٹ ہوئی ہے. اس کے اوپر پورے ملک سے ایجوکیشن کے جو ایکسپرٹس ہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, وہ مل کر بیٹھے ہیں. ایجوکیشن کے اوپر, اس کے ساتھ ساتھ لینگویج کے اوپر بہت ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ یہاں تک یہ پروسیس پہنچا ہے. اور یہ پورا کریکولم پاکستان فیڈرل ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, تاکہ اگر کسی کو بھی اس کے اندر کوئی بھی سوال پوچھنا ہو, کوئی انپٹ دینا ہو, تو وہ اس میں دیا جا سکے. جی فہیم کیا کوشچن ہے آپ کا؟ آپ کی کوشچن کیا ہے؟ شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, سوال بہت اچھا تھا. یکساں تعلیمی نظام, جناب اسپیکر میں یہاں بتاؤں کہ یکساں تعلیمی نظام تب ہوگا جب انسٹیٹیوٹ ہوگا. سر میں کراچی کی بات کروں گا کہ کراچی میں میڈیکل یونیورسٹی کا فقدان ہے اور بالخصوص سر ضلع کرنگی کی تقریباً 40 سے 45 لاکھ کی آبادی ہے سر, وہاں ایک بھی میڈیکل یونیورسٹی نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کیا کہ فیوچر میں کوئی ایسا کوئی پروگرام یا ایسا کوئی سنگ بنیاد رکھنے والے ہیں سر یہ کراچی میں اور بالخصوص کرنگی میں؟ آپ نے اگر کوئی کوشچن کرنا تو نیکسٹ کوشچن لائے, یہ اس ریلیونٹ نہیں ہے. جی شیخ فیاض الدین صاحب, کوشچن نمبر پلیز. سر مجھے 1 منٹ دے دیجئے, میں ابھی باہر سے آیا ہوں. اوکے تھینک یو سر. جی محترمہ شاہدہ رحمانی. محترمہ شاہدہ رحمانی ناٹ پریزنٹ. محترمہ شمیم آرا پاور, کوشچن نمبر پلیز. کوشچن نمبر 48. آنسر بھی ٹیکن ان سپلیمنٹری پلیز. میرا سوال ہے منسٹر صاحب سے کہ حیدرآباد ایئرپورٹ فعال ہے اور نواب شاہ بتایا جا رہا ہے کہ نواب شاہ ایئرپورٹ فعال ہے. فعال کس نیچر میں ہے, کس طرح, یہ مجھے بتایا جائے. اور ہفتے میں کتنی فلائٹیں جاتی ہیں اور کس کس شہر میں جاتی ہیں اور کتنی فلائٹس آتی ہیں وہاں پر حیدرآباد اور نواب شاہ کے لیے. تھینک یو میڈم. جی میڈم پلیز. اسپیکر صاحب, بات یہ ہے کہ آج کل جب ہم بورڈنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہم سے 600 روپے وصول کیے جا رہے ہیں ٹیکس کے مد میں. یہ ہمیں بتایا جائے کہ کس سلسلے میں 600 روپے لیے جا رہے ہیں ہماری اس پر بورڈنگ پر. جی جمیل احمد صاحب پلیز. تھینک یو مسٹر اسپیکر. سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ سر حیدرآباد ایئرپورٹ بھی فنکشنل ہے اور نواب شاہ بھی فنکشنل ہے, لیکن وہاں پہ کوئی ریگولر فلائٹ نہیں ہے, کوئی آپریٹر وہاں پہ جو ہے نا ہماری کوئی فلائٹ وہاں نہیں جاتی. لیکن یہ دونوں ایئرپورٹ آپریشنل ہے. نواب شاہ آپریشنل ہے, وہ ایک الٹرنیٹ لینڈنگ ایئرپورٹ بھی ہے. اگر کراچی ایئرپورٹ کے اوپر کوئی پرابلم ہو تو یہ دونوں ایئرپورٹ جو ہیں یہ ہمارے الٹرنیٹ لینڈنگ ایئرپورٹس بھی ہیں. لیکن کوئی اس وقت وہاں پہ کوئی شیڈول نہیں ہے کسی بھی قسم کا فلائٹ کا, کیونکہ موٹر وے بننے کے بعد حیدرآباد کو تو ہم نے کسی بھی قسم کی فلائٹ کے لیے کلوز کر دیا ہے, کمرشل فلائٹ کے لیے وہاں نہیں کوئی جا رہا. لیکن نواب شاہ جو ہے سر وہاں پہ اس وقت کوئی فلائٹ نہیں چل رہی. ڈاکٹر شازیہ صوبیہ. ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سپلیمنٹری پلیز. جی شازیہ صوبیہ پلیز. تھینک یو سر. سر جو محترمہ نے سوال پوچھا تھا کہ ہم سے جو 600 روپیز چارج کیے جاتے ہیں وہ کس چیز کے ہیں, وہ بتا دیں ان کو. میرا کوشچن یہ ہے کہ سر ہم پہلی تو میں آپ سے یہ کمپلین کروں گی کہ میں نے ہر سیشن میں کوشچن سبمٹ کراتی ہوں لیکن میرا ایک بھی کوشچن نہیں آتا ہے.
تو میرے کوشچنز کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ کہ بیلٹنگ پہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا. آپ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی وہ خاص سر میرے نہیں ہوتے ہیں کوشچن. تو بس آپ دیکھ لیں، آپ خود چیک کر لیں تھوڑا. میں سبمٹ کراتی ہوں سر نوٹس آفس میں. جی جی سر دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سکھر ایئرپورٹ سندھ کا دوسرا فنکشنل ایئرپورٹ ہے جہاں پر فلائٹس آتی اور جاتی ہیں. سر اسلام آباد سے صرف دن میں ہفتے میں 2 فلائٹس ہیں جو آتی ہیں، ایک فرائیڈے کو اور ایک منڈے کو، لیکن اگر سیشن منڈے کو ہے تو ہماری فلائٹ رات کو آتی ہے وہاں سے، تو ہم سیشن میں نہیں پہنچ سکتے. تو کائنڈلی سکھر کی فلائٹس شیڈیول جو ہے وہ تھوڑا سا چیک کیا جائے. اور کراچی سے سکھر کی فلائٹس بھی جو ہیں وہ بہت کم کر دی گئی ہیں، جبکہ وہاں پہ جو پیسنجر ٹرن اوور ہے وہ بہت زیادہ ہے. جمیل صاحب پلیز. تھینک یو مسٹر اسپیکر. مسٹر اسپیکر، ان کا کنسرن بالکل درست ہے. فلائٹس سکر کے لیے جو ہے وہ کم کی گئی ہیں، اور اس میں چیئرمین پی آئی اے سے میں خود پرسنلی بات کر لوں گا. اور جہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ جو شیڈیول ہے جب اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے تو یہ واقعی میں مارننگ کی کوئی فلائٹ نہیں ہوتی، اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. وہ میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اپڈیٹ دے دوں گا. ایک چیز سر میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے دوست جو ہے طارق حسین شاہ صاحب نے جو حیدرآباد دفتر کا کلوز ہونے کے لیے بات کی تھی، تو انہوں نے مجھ سے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے، چونکہ انٹیریئر سندھ کے اندر کوئی انٹرنیٹ کی سہولت زیادہ نہیں ہوتی، نہ وہاں پہ کوئی ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ زیادہ استعمال نہیں کرتے، تو یہ ان کا بالکل جینوئن پوائنٹ ہے. اور میں اس فلور پہ کہنا چاہوں گا کہ میں خود اس کے اوپر جو ہے یہ کیس لے کے جاؤں گا کہ کم از کم حیدرآباد کا جو ہمارا ٹکٹنگ اور ریزرویشن کا جو آفس ہے اسے آپریشنل رکھا جائے. سر تھینک یو. نظرت پٹھان سپلیمنٹری پلیز. میڈم نظر پٹھان میں چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہمارے دوستوں نے یہاں سے کہا کہ کل جب ایئرپورٹ پہ پہنچی تو بورڈنگ کارڈ بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایویشن اتھارٹی نے 600 روپیہ ٹیکس لگا دیا ہے. پہلے تو یہ پوچھنا تھا کہ اس کی کوئی پبلسٹی ہوئی تھی، کوئی اس کا پروگرام ہوا تو کوئی کیبنٹ نے اس کو اپروول دی تھی، اور اچانک انہوں نے مانگا تو وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے احتجاج کیا. تو یہ ایک بریفنگ ہونی چاہیے تھی. دوسری بات یہ کہ حیدرآباد سندھ کا سب سے اہم شہر ہے جو پورے سندھ کو کور کرتا ہے. وہاں سے پی آئی کی آفس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور بینظیر صاحبہ کی گورنمنٹ میں 88 میں اسلام آباد سے کراچی اور حیدرآباد فلائٹس آتی تھی اور کافی عرصے سے آتی تھی، لیکن اس کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ نے وہ بند کر دیا. کیا ہم بھی وہی پریکٹس کریں گے جو نواز شریف نے کی تھی، یا ہم سندھ کے لوگوں کو جو ہے وہ فیسلٹیز دیں گے کہ حیدرآباد کا ایئرپورٹ کھول دیا جائے؟ جمیل احمد صاحب پلیز. مسٹر اسپیکر، میں کنونس ہوں، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں جو انہوں نے آفس بند کر دیا ہے، میں بالکل کنونس ہوں، اور میں اس بات پہ ایگری ہوں کہ وہ بالکل وہ آفس ہونا چاہیے. اور میں چیئرمین پی آئی اے کو پرسنلی جو ہے اس پہ بات کروں گا کہ حیدرآباد کا جو ہمارا آفس ہے اس کو اوپن کیا جائے، اس کو بند نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پورا اندرونی سندھ متاثر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. دوسرا، جب جو انہوں نے 600 روپے کی بات کی ہے، یہ مجھے میرے نالج میں بالکل نہیں ہے. میں اس پہ جو ہے نا ایوان سے معذرت کروں گا. میں اس کے اوپر اپڈیٹ لے کے کل پوائنٹ آف آرڈر لے کے بتا دوں گا سر. اوکے، تھینک یو. شیخ فیض الدین صاحب. شیخ فیض الدین صاحب کوشچن نمبر پلیز. جی شیخ فیض الدین صاحب جی پلیز کوشچن نمبر پلیز. میرا سوال اگلی باری پہ مؤخر کر دیا گیا ہے، اور جو میرا پچھلا سوال ہے وہ میں وزیر مملکت کے احترام میں اس پہ اطمینان کا اظہار کرتا ہوں. جی نیکسٹ کوشچن مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، کوشچن نمبر ہے 50. آنسر بھی ٹیک اندر سپلیمنٹری پلیز. سپلیمنٹری میرا یہ ہے جناب اسپیکر، 2019 میں جو آمدن ہے پی ٹی وی کا 11,933 ملین ہے، اور اس سال 2020 میں یہ 10,884 ملین تک واپس لوٹ گئی. اس کی وجوہات کیا ہے؟ نمبر 1. دوسرا کوشچن میرا ضمناً یہ ہے کہ پی ٹی وی کے اخراجات کتنے ہیں، آمدن سے مطابقت رکھتی بھی ہیں یا نہیں، یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال میرا یہ ہے جناب اسپیکر کہ اپوزیشن کو کتنے کوریج پی ٹی وی میں دی جاتی ہے؟ شکریہ. پر حبیب صاحب جی پر حبیب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معزز رکن اسمبلی نے
سوال پوچھا ہے اخراجات کے حوالے سے اور اپوزیشن کی کوریج کے حوالے سے، تو یقیناً جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے یہ پاکستان کا جو ہے وہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے، اور یقیناً اس کا کام ہے کہ جتنی بھی ہماری جو کوریج ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اس میں صرف جو ہے وہ پی ٹی وی نیوز شامل نہیں ہے، پی ٹی وی کے جو دیگر ادارے ہیں، پی ٹی وی ہوم ہے، پی ٹی وی سپورٹس ہے، اس کے ریجنل چینلز ہیں، پی ٹی وی ورلڈ ہے، وہ تمام چینلز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور پی ٹی وی پارلیمنٹ اوبیسلی ہمارا جو سارا دکھا رہا، اور بلکہ پی ٹی وی جو ہمارا کرونا کے دوران شروع کیا گیا ہے، پی ٹی وی ٹیلی اسکول کی سروس بھی جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، اور اس دوران ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی وی ہوم جو ہے وہ ہمارا مین پروفٹ ارننگ ادارہ ہے، اور جو پی ٹی وی سپورٹس اور پی ٹی وی ہوم سے ہمیں جو ایڈورٹیزمنٹ کی جو ہے وہ سب سے زیادہ انکم آتی ہے۔ جہاں تک رہی بات اپوزیشن کی کوریج کے حوالے سے، تو یقیناً جتنے ہمارا جو ٹاک شوز ہیں، کرنٹ افیئرس کے شوز ہیں، اس کے اندر اپوزیشن کو بھی بلایا جاتا ہے، اور دیگر تفصیل جو ہے کیونکہ اسپیسیفک کویسچن کا حصہ نہیں ہے، آئندہ ان کو وہ بھی دے دیں گے ہم۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کوشچن سعید محمود شاہ صاحب۔ سعید کدھر ہے آپ کا؟ نہیں وہ ڈفر ہے، یہ اگلے روٹاڈے پہ آئے گا، اگلے روٹاڈے پہ آئے گا، نیکسٹ روٹاڈے پہ۔ جی سعید محمود شاہ صاحب پلیز۔ جی سوال نمبر ہے 52۔ سوال نمبر ہے 52۔ آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری پلیز۔ جی وہی سوال ہے انٹرنیٹ کے متعلق، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کو لکھ دی گئی ہے، تو میرے گزارش ہے کہ آپ اس کو انٹیریئر کمیٹی میں بھیج دیں تاکہ اس پر کوئی مستقل حل نکال سکیں۔ بابر صاحب۔ تھینک یو مسٹر اسپیکر۔ اگر ان کی تشفی شاہ صاحب کی کمیٹی کے ہاتھ میں ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہاں کام ہو سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو کہا تھا اور یہاں تشریف بھی لائے تھے کہ پہلے بھی ریویو اس کا ہوا ہے فیبرری کے بعد ہی، رمضان شریف سے تھوڑا پہلے، تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ ریویو کوئی اور کتنا جلدی ہو سکے گا۔ جس طرح یہ چاہتے ہیں اگر ان کی تسلی ہے تو کر دیں، ادروائز جواب آ گیا۔ جی جناب عبدالقادر پٹیل صاحب پلیز۔ کوشچن نمبر پلیز۔ کوشچن نمبر پلیز۔ کوشچن نمبر 53 ہے سر۔ آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری پلیز۔ سر میں جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کمیٹی میں بھیج دیں، میرا بھی خیال ہے اس سوال کو بھی کمیٹی میں بھیج دیں۔ دیکھیں سر، مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بھی وزیر یا پارلیمانی سیکرٹری غلط جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن اعداد و شمار بتانے والے یہ گورکھ دھندا کرتے ہیں۔ اب پارٹ ای میں میرے سوال کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اشتہار منسوخ کر دیا، اشتہار دینے کے بعد، کیونکہ ہمیں اچانک احساس ہوا کہ ہم سائنسی دور میں شامل ہو گئے۔ یہ اشتہار دینے تک ان کو یہ احساس نہیں تھا، اشتہار چھپنے کے بعد اس محکمے کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں چلے گئے، اشتہار ہم نے غلط دے دیا۔ نمبر ایک بات سر، دراصل بات یہ سر کہ یہ عارضی ملازمین کر کے 300 سے زیادہ افراد 18 اور 19 گریڈ میں یہاں پہ ملازم رکھ چکے ہیں بغیر ڈومیسائل ویریفیکیشن کے۔ یہ پہلی بار چھوٹے صوبوں کو کوٹا دیا جا رہا تھا اس اشتہار کے ذریعے، جسے منسوخ کر دیا گیا۔ میری آپ سے گزارش ہوگی سر کہ اس گورکھ دھندے کو بالکل کلیئر بلیک اینڈ وائٹ کی صورت میں لایا جائے۔ یہ تمام عارضی ملازمین، ان کی تعداد کتنی ہے؟ نمبر ایک سر، جو عرصہ دراز سے یہ کہتے ہیں 89 ڈیز کے لیے ہم رکھتے ہیں، لیکن سر 89 کر کے 6 سالوں سے وہاں لوگ ہیں، اور یہ چھوٹے صوبوں کے کوٹے پر ان کو مستقل کرنے جا رہے ہیں۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہوگی سر کہ عارضی ملازمین کا عرصہ کون کتنے عرصے سے ہے، ان کی تعداد، ان کا ڈومیسائل، اور اشتہار دینے تک جو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی دور میں ہیں، مہربانی فرما کر سر وہ ہاؤس میں پیش کیا۔ جی اکرم میڈم پلیز۔ شکریہ میرے بھائی، آپ نے تو بہت یہاں پہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے سب سے پہلے آپ کا ایمفیسس اس کے اوپر تھا اسپیکر صاحب، اس کے اندر ایسے ہے کہ ہمارا جو فیڈرل بورڈ کے چیئرمین صاحب ہیں وہ انٹرم سیٹ اپ ایک چل رہا تھا، جس میں ابھی تک ان کی نیا چیئرمین بورڈ کا پرماننٹ نہیں آیا تھا، تو انہوں نے روٹین میں جب 64 کلیئر ویکنٹ پوسٹس کے لیے یہ ایڈ آیا،
لیکن یہ اس کی ری اپروپریشن کی ضرورت تھی. جو نئے چیئرمین صاحب آئے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں جو ہم ٹیکنالوجی انٹرونشنز کر رہے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ والی جو ریگولر پوسٹ ہیں ان کی بجائے ری اپروپریشن کر کے آئی ٹی ریلیٹڈ ان پوسٹ کو وہاں پہ فل کیا جائے. اور یہ کسی کی ملازمت گئی نہیں, نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, بلکہ کلیئر ویکینٹ پوسٹ تھی. جی میڈم پلیز. جی اس لیے میں درخواست کروں گی اسپیکر صاحب کہ یہ ہماری کنٹینیوس پالیسی ہے کہ ہم یہ جو ڈومیسائل پالیسی ہے اس کو ویریفائی کرتے رہیں, اس کو دیکھتے رہیں. پھر بھی اگر آپ کے خیال میں کہیں کوئی انوملی ہے, کہیں کوئی ایسی چیز ہے تو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے, آپ ہماری مدد کریں گے بلکہ. اور یہ جہاں تک یہ 89 ڈیز کے لیے ہے تو یہ ٹائم ٹو ٹائم جب بھی ضرورت پڑتی ہے بورڈ میں تو ان ملازمین کو کانٹریکٹ پہ بھرتی کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو آپ نے کانٹریکٹ یہ ڈیلی بیسس پہ, اور جو کانٹریکٹ امپلائیز ہیں وہ موسٹلی وہی ہیں جو کہ گورنمنٹ پالیسی کی ڈیسیزڈ جو امپلائیز ہیں ان کے اگینسٹ ان کو لے کے آیا جاتا ہے. تو اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی آپ کو ڈیٹا چاہیے, کہیں اسپیکر صاحب کوئی آپ کو جو ملازمین کی ڈیٹیل چاہیے تو وہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو ہم خود مل کر دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ایشو ہے. تھینک یو. جی جی پٹیل صاحب. جی پٹیل صاحب سر بہت آپ کے سارے کے لیے ختم. جی بہت مہربانی سر, میری بہن نے بڑا اچھا جواب دیا. میں آپ کے ساتھ وہ ساری ڈیٹیلز شیئر کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر غلط ہوا ہے. لیکن سر ایک چیز اور دیکھیں, ابھی میری بہن نے کہا کہ ایم ڈی نے یہ اشتہار غلط دے دیا تھا جو چیئرمین نے ٹھیک کر دیا, اور یہی ایم ڈی چیئرمین بن گیا. اب یہ کمال دیکھیں آپ سر. جی میڈم پلیز. جی جی اکرم کامرس منسٹر والا. جی اسپیکر صاحب ایسے نہیں ہے. کچھ عرصہ بورڈ کے چیئرمین جو ایک تھے وہ جب وہ ختم ہو گیا ان کا ٹینیور تو تھوڑا سا ٹائم تھا, وہ اس میں وہ سیکرٹری اس کے چارجز کو لک آفٹر کر رہے تھے. اور جب نئے چیئرمین اپوائنٹ ہو گئے تو انہوں نے اپنے اکارڈنگلی اپنی پالیسی کے ساتھ جو کہ پرائم منسٹر کی ڈیجیٹل پاکستان کی ایک ویژن کے ساتھ جو اس کے ساتھ ریفلیکٹ کرتا ہے, تو اس کے اکارڈنگلی انہوں نے یہ پوسٹ جو ہیں ان کے ایڈز جو ہیں وہ دوبارہ واپس لیے تاکہ یہاں پہ ٹیکنالوجی ایکسپرٹس اور آئی ٹی ایکسپرٹس کو امپلائی کیا جا سکے. مولانا عبد الاکبر چترالی. اس پہ میں نے سوال کوشچن نمبر پلیز. کوشچن نمبر ہے نیکسٹ کوشچن, آپ کا نیکسٹ کوشچن 54. اچھا دیکھیں جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا, شکریہ جناب. چھوڑ دو. نہیں چھوڑتا تو نہیں, میں چھوڑتا تو نہیں ہوں جی, محنت کر کے. جی اچھا کوشچن نمبر پلیز. کوشچن نمبر ہے جناب 54.
जी आंसर बी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर, मेरा क्वेश्चन यह है कि जो खसारा है, इस खसारे को पूरा करने के लिए PIA क्या इकदामात उठा रही है? जी जमील साहब प्लीज, जनाब जमील अहमद खान। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मोहतरम मौलाना चताली साहब, अगर आप देखें तो जो पहला आंसर था उसमें आप देखें कि 2019 में 47 अरब रुपए का जो हमारा डेफिसिट था वो 2020 में कम हो के 33 बिलियन रह गया, जबकि अब 2021 में अब तक जनवरी तक जो है वो 7 अरब यानी कमी की तरफ जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि PIA ने जो स्टेप्स लिए हैं सर, उसके अंदर सबसे पहले वो तमाम इंटरनेशनल रूट्स ख़ास तौर पे जिसमें हमें लॉस था, जिसमें हमारी फ़्लाइट्स तकरीबन खाली जाती थी, बहुत मसला था, वो हमने बंद कर दी। उसके अलावा PIA ने काफ़ी सारी जो है ऐसी स्टेप्स लिए जिसमें अभी हमारे पास इजाफी बहुत ज़्यादा स्टाफ था, जिसमें PIA ने वॉलंटियरली जो है वो एक रिटायरमेंट स्कीम शुरू की जिसमें तकरीबन 2000 लोगों ने ऑप्ट किया। उससे हमारे HR के अंदर जो बहुत बड़ी हमारे ऊपर एक उसका लाइबिलिटी कह दें, फाइनेंशियल लाइबिलिटी थी जो हम देते थे, उसके अंदर काफ़ी कमी आएगी। और उसके अलावा सर काफ़ी सारे ऐसे जो अभी डिस्कस भी हुआ है, हमारे जो रिजर्वेशन टिकटिंग ऑफिसेस थे बहुत ज़्यादा, जिनका किराया होता था, जिनके HR होती थी, उसको बंद करके उसमें कमी लाई गई है। और मुसलसल PIA जो है इस कोशिश में है कि हम जो है अपने लॉसेस को कम करें, अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स को कम करें, अपने HR को मैनेज करें और अपनी सर्विसेज को बेहतर करें। उससे ये हो रहा है कि हमारा डेफिसिट जो है वो ग्रेजुअली कमी की तरफ जा रहा है सर। थैंक यू। सारा मैडम, सारा प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने जो जवाब दिया उस जवाब से मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। अगर PIA इतने लॉसेस में जा रहा है तो हम लोगों ने जो एक रिटायर्ड अफसरान की फौज ज़फ़रे मौज भर्ती की हुई है उसका रीज़न क्या है कि कोई एक रिटायर्ड अफसर भी बचने ना पाए? क्या PIA में जंग चल रही है कि हम सब रिटायर्ड अफसर वहाँ पर वो कर लिए? और मैं एविएशन की कमेटी में हूँ, मैं पिछले 5 माह से सिर्फ चेयरमैन साहब की पे का पता कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही। जिसको मैं PIA में भी अगर बोल रही हूँ किसी को पे का, तो उन्होंने कहा कि प्लीज आप हमारी नौकरी के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं। आपके क्वेश्चन तो क्या है? आप मुझे नहीं, क्वेश्चन ये है कि लॉसेस के लिए हमने क्या किया है, और जो डेपुटेशन पे पूरा हमने एविएशन विंग इस PIA को हमने एयरफोर्स 1 बना दिया है, ये लॉसेस इससे कम नहीं होंगे। मुझे उन सब डायरेक्टर्स की, चेयरमैन से लेकर डायरेक्टर सबकी पे चाहिए, और वो डेपुटेशन पे वहां पर कैसे आए हैं मुझे ये पता चलना चाहिए। जी जमील साहब प्लीज। जमील साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मैं अपनी ऑनरेबल मेंबर को इतना बताना चाहूँगा कि चेयरमैन PIA जो है ही इज़ नो मोर ऑन डेपुटेशन, ही इज़ अ रिटायर्ड ऑफिसर जिनको हमने रखा है। और उसके अलावा डेपुटेशन जो है सर, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आज की बात है, डेपुटेशन पे अफसरान आते हैं, मैनेजमेंट का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जहाँ तक सर लॉसेस की बात है, तो मैंने पहले ही कहा कि हमारे PIA तो है ये 435 अरब रुपए का जो है वो लॉस में चल रहा था, और हम उन लॉसेस को अब कमी की तरफ ला रहे हैं। पिछले 3 साल का डेटा मैंने अभी दिया है कि पिछले 3 साल में हमने तकरीबन 30 से 35 अरब रुपए का जो लॉस था उसको कमी की तरफ लाए हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, जहां तक इनका कहना है कि ये तनख्वाह देखना चाह रही है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं उनकी एग्जैक्ट तनख्वाह, उनके अलाउंसेस, उनके पर्क प्रिविलेजेस की डिटेल्स मैं अपनी ऑनरेबल मेंबर को दे दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन मुहतरमा नफीसा इनायतुल्लाह खटक। मुहतरमा नफीसा इनायतुल्लाह खटक। शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर प्लीज 55। आंसर भी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज। जी मैं सबसे पहले जी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ गवर्नमेंट को और मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, फॉर लॉन्चिंग 3 प्रोजेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। मेरा इनसे सवाल ये है कि ये जो इन्होंने लॉन्च कर रहे हैं, इसमें ये कब एक तो शुरू होगा, दूसरा इसमें क्या प्राइवेट स्कूल्स और मदारिस भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे? जी वजीर अकरम। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं अपनी फाजिल मेंबर मोहतरमा नफीसा इनायतुल्लाह खटक साहब की शुक्रगुजार हूँ
کہ انہوں نے اس میں انٹرسٹ لیا اور اس کے بارے میں سوال پوچھا. کووڈ-19 کی سچویشن کے بعد ہمیں پش کیا گیا کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی طرف اور ہم نے ٹیکنالوجی اور اس طرح کے انیشیٹوز لینے ہیں کہ اگر دوبارہ کبھی ایسی کوئی آفت آئے تو ہم اسے کیسے نمٹ سکیں. تو ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا, اور ابھی جو انیشیٹوز لیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ یہ اگست 2021 میں جو سیشن شروع ہوگا اس میں انشاءاللہ 200 سکولز کا یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے جس میں جینڈر پیرٹی اور رورل اور اربن ڈیوائڈ کا خاص طور پہ خیال رکھا گیا ہے کہ 100 سکول لڑکیوں کے اور 100 سکول لڑکوں کے, اس میں یہ شروع کیا جا رہا ہے جس میں اسٹیم لیبز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلینڈڈ ای لرننگ ان 200 کلاس رومز اور فیڈرل کیپٹل. تو اس کے اندر یہ جی 2021 میں یہ اگست میں, کیونکہ یہ سیشن تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے, یہ شروع ہو جائے گا. دوسرے جو انہوں نے مدارس کی بات کی اور پرائیویٹ سکولز کی, تو ابھی یہ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن میں یہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا. اور جیسے کہ ہم نے سنگل نیشنل کریکولم کو بھی پرائیویٹ سکولز اور اس کے ایمبٹ میں کمپلیٹلی سارے مدارس وہ بھی آ جاتے ہیں, تو جب یہ پائلٹ کو ہم اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا دائرہ کار باقی سکولز تک بھی بڑھا دیا جائے گا. شکریہ. شگفتہ جمانی میڈم پلیز. بہت ہی شکریہ اسپیکر صاحب. میرا سوال جو تھا وہ جو پچھلا سوال گزر گیا ہے اس کے مطابق تھا. میرے بھائی جمیل احمد صاحب نے کہا تھا, میری بہن کا سوال تھا کہ 600 روپے لے کے علی گوہر خان نہیں, وہ چونکہ آپ اس سے بات کر لیجیے. علی گوہر خان پلیز سپلیمنٹری. نہیں وہ اس ریلیونٹ نہیں ہے نا, ریلیونٹ نہیں ہے پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب میرے 2 کویسچن صرف 1 منٹ میں لیٹ ہوا تو گزر گئے ہیں. ایک تو اس کے لیے ریکویسٹ کرنی ہے اگر وہ کر دیں. ایک کا تو خیر جواب ہی نہیں آیا ہوا, اور ایک ہے میرا ایویشن سے متعلق ہے, اگر اجازت دیں تو. نہیں وہ تو ابھی چونکہ کافی ہو گئے ہیں, ابھی تو نہیں ہو سکتا اور ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. چلیں اس پہ اپنا یہ کوشچن آور از اوور. لیو اپلیکیشن ایسے جی میر منور علی تالپور, مسٹر شیر علی ارباب, میاں عبد الغفار بٹو, مس عائشہ رجب علی, ملک محمد احسان اللہ ٹوانا, مس فوزیہ بہرام, سردار محمد بخشان مہر, سعید نوید قمر, مسٹر محمد جمال الدین, مسٹر محمد ہاشم نتوزئی has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Riyaz Patiana, Rana Aradat Sharif Khan, Dr. C.B. Bukhari has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. 20 منٹ کے لیے ایڈجرن کرتے ہیں نماز کے لیے.